قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. مشکات المصابیح کی سبق کل یہاں تک ہوا تھا. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ترجمہ: قال یا محمد، قال آنے والے شخص نے عرض کیا جس سے بتایا بھی گیا کہ آنے والا شخص وہ کون تھا، کوئی عام بشر نہیں بلکہ فرشتہ جبرائیل امین. قال سے مراد جبرائیل امین. قال یا محمد، کہا اے محمد، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، عن الاسلامی، اسلام کے بارے میں، یعنی اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا چیز ہے. قال الاسلام. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد، یہ کہ تو گواہی دے، ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان محمد رسول اللہ، بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. جیسا کہ میں نے عبارت کا ترجمہ کیا، اب میں اس کی تشریح پر نظر ڈالتی ہوں. عن اسلام یعنی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو اس کی تشریحات مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ گواہی دینا، یعنی تشریح خدا تعالی و تقدس کی وحدانیت اور رسالت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت و گواہی دینا. یعنی اسلام کیا چیز ہے؟ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کی تشریحات میں بیان کرتے ہیں کہ تو اللہ کی وحدانیت، اس کی تقدس بیان کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی شہادت دیں. اس حدیث کے الفاظات کا مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنا اسلام کی شرط ہے. یہاں پر ظاہر ہوا اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یوں ہے کہ انسان اگرچہ شہادت زبان سے نہ دیا تو وہ کامل مسلم نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوا. اس کے لیے شرط ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے. اگر کوئی مسلمان شہادت نہ دے، اشہدو کی جگہ پہ کہہ دیں عالم، تو کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف عالم کا اظہار کیا. اور تشہد کا معنی ہوتا ہے تو گواہی دے. تو زبان سے اس بات کا تقاضا ہوا کہ زبان سے کہنا یہ شرط ہے کلمہ شہادت کا. اور اگر اس نے زبان سے نہیں کہا بلکہ اس نے یہی کہہ دیا، اشہدہ کی جگہ پر عالم کہہ دیا، تو لہٰذا وہ مسلمان نہ ہوگا شریعت کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں تقیم الصلاۃ، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ آنے والے شخص نے پوچھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی گواہی دے اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کی شہادت دے. پھر اسلام کا دوسرا رکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تقیم الصلاۃ، یعنی اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا. اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے، جیسا کہ فرمایا گیا تقیم الصلاۃ، یعنی تو نماز قائم کر. تو یہاں پر تقیم جو آیا ہے یہ اقامت سے آیا ہے، اور اقامت کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا. تو اب اس کی تشریح یہ ہے کہ جب بندہ نماز پر کھڑا ہو تو یہ رکن جو ہے کھڑے ہونا یہ شرط ہے، لہٰذا اس کا ملحوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرائط ادا نہ ہو. جب شرائط ادا نہیں ہوگی تو بندے کی نماز نامکمل، کیونکہ نماز میں کھڑا ہونا یہ شرط ہے نماز کی. اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گواہی دے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کر. اور تیسرا لفظ نبی نے فرمایا تو اتی الزکوٰۃ، اے پوچھنے والے سائل تو زکوٰۃ بھی ادا کر. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے رکن میں تیسرا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، جیسا کہ عربی سامنے ہے تو اتی الزکوٰۃ، یعنی تو زکوٰۃ ادا کر. اسلام کی تیسری شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کرنا. اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا،
پاک کرنا، اور اس کی تشریحات میں یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنا اس میں یعنی مال میں برکت پیدا ہونے کا سبب ہے اور مال پاک ہونے کا سبب ہے۔ وتصوم رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سائل سے کہا کہ سب سے پہلے تو اللہ اس کے رسول کی گواہی دے، پھر دوسرا نماز پڑھ، پھر تیسرا زکوٰۃ دے، اور چوتھا نبی نے اسلام کے بارے میں بتایا تصوم رمضان، یعنی رمضان شریف کے مہینے کا تو روزہ رکھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا چوتھا رکن ہے رمضان شریف کا روزہ رکھ، جیسے کہ تصوم رمضان یعنی رمضان شریف کو روزہ رکھ۔ اب کہتے ہیں صوم یعنی رمضان، تصومہ یعنی تصومہ کس سے بنا ہے؟ صوم سے بنا ہے۔ اور صوم کسے کہتے ہیں؟ لغت میں صوم روکنے اور حفاظت کرنے میں آتا ہے۔ اس کے معنی میں روکنے اور حفاظت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور شرع میں نفس کو کھانے اور پینے اور جماع سے روک رکھنے سے یہ عبارت محدود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تصوم رمضان یعنی رمضان لغت میں رمضان شریف کے روزے رکھ، تو تصوم جو ہے وہ صوم سے بنا ہے، اور لغت میں صوم کسے کہتے ہیں؟ روکنے کو، حفاظت کرنے کو، اور شرع میں نفس کو کھانے اور پینے جماع سے روک رکھنے کا یہ عبارت محدود ہے۔ اس کے بعد وتحجر بیت، آنے والے شخص نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نبی نے فرمایا اسلام کا پہلا رکن ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرا تقیم الصلاۃ، تیسرا توتی الزکوٰۃ، چوتھا تصوم رمضان، وتحجر بیت، یہ پانچواں اسلام کا رکن ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، خانہ کعبہ کا ارادہ کر اور حج کے احکام و مناسک ادا کر، یعنی نبی نے فرمایا تحج البیت یعنی تو بیت اللہ شریف کا حج کر۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اے بندے مومن، اگرچہ تو یہ سب قبول کیا، تو اسلام کا پانچواں رکن یہ ہے کہ اگرچہ تو حسب و حیثیت استطاعت رکھتا ہے تو خانہ کعبہ کا ارادہ کر اور حج کے احکام و مناسک ادا کر، اگرچہ تجھے اس تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ اب اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ استطاعت دو پر محدود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ استطاعت دو چیزیں، یعنی استطاعت سے جو تعبیر کیا گیا، استطاعت کا معنی، استطاعت کی تشریح جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ملحوظ ہیں، ایک تو حج سفر اور ایک سواری، یعنی اگر یہ دو چیزیں بندے کے پاس ہیں تو وہ حج کا ارادہ کرے۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ پیدل چلنے کی استطاعت رکھتا ہے حج بیت اللہ شریف کی طرف تو چاہیے کہ وہ بھی حج بیت اللہ کرے۔ لیکن جو اکثر علماء متفق ہیں وہ یہ ہے وتحج البیت یعنی حج تب تو کر سکتا جب تو استطاعت رکھے۔ استطاعت پر دو چیزیں ملحوظ ہیں، ایک یہ کہ سفر حج اور دوسرا سواری۔ اگر یہ دو چیزیں تیرے پاس ہیں تو لہذا تو استطاعت رکھتا ہے اب تو حج کر۔ لیکن امام مالک اور دیگر علماء بھی بیان فرماتے ہیں آپ کے ساتھ کہ استطاعت سے مراد یہ کہ پیدل اگر چلنے کی استطاعت بندہ رکھتا ہے تو لہٰذا وہ حج بیت اللہ کرے۔